اس حوالے سے علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غیر جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی اور اس کی گرمی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے تو دوبارہ سے آگ بھڑک جاتی ہے. اور سرکار دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام نے اگر فرمایا آئے مبارکہ کا تذکرہ کلما خبت زدناہم سعیرا. قرآن کہتا ہے جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے. وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. سرکار مدینہ قرار کلبسینہ پہ غلام ہر عاقل اور بالغ مرد و عورت پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اگرچہ اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہی کیوں نہ ہو. اور جو نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترک کر دے وہ فاسق، گناہگار اور مستحق عذاب النار ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں جس نے قصداً جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس اسے جہنم میں رہنے کا مستحق بنا دیا جاتا ہے. ایک برس نہیں، ہزاروں برس کا حوالہ دیا. جب تک توبہ نہ کرے اور جو نماز اس نے چھوڑی ہے اس کو قضا نہ کر دے، یعنی نماز کی قضا کرے پھر توبہ کرے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ پر چھوڑنے پر ہزاروں سال جہنم میں رہنا پڑے گا تو جو 5 چھوڑے بیٹھا ہے اور درکے سے پھر زندگی بھر چھوڑے بیٹھا ہے اس کا کیا بنے گا. آقا دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام کے غلام اس پر جو وعید سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے. فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی امان اٹھا لی جاتی ہے. اور شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے. آقا علیہ السلام کے ایک اور فرمان جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا. اندازہ لگائے جس پر اللہ ہی غضب فرما دے اسے محشر والے دن بخشے گا کون. ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا بلا شبہ اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے بری ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے نمازی اللہ کی امان میں نہیں رہتا. نماز کی برکت انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت خرابی خاتمہ سے اور قبر میں فیل ہونے سے اور حشر میں مصیبتوں سے اللہ نماز کی وجہ سے محفوظ فرما دیتا ہے. آقا دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں فرض فرمائے جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع اور سجود میں خشوع کے ساتھ پورے کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. اور جو انہیں ادا نہ کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب عطا کرے.
آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کا ایک اور فرمان، سرکار نے فرمایا ان فی الصلاۃ شفاء، بے شک نماز میں شفا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کئی بیماریوں سے نماز پڑھنے کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کا فرمان الارشاد نماز باجماعت پڑھنے والوں کے لیے، فرمان نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور ایمان کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ عز و جل اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ باجماعت نماز پڑھے پھر اللہ عز و جل سے اپنی حاجات کا سوال کرے تو اللہ عز و جل اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ کیا مطلب؟ وہ نماز پڑھنے کے بعد جو رب سے مانگتا ہے اللہ اٹھنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کا وقت مقرر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک انصاری جو آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا، تو آقا علیہ السلام سے اس کی شکایت کی گئی، فرمایا سرکار نے فرمایا اس کی نماز کسی روز اس کو ان کی اس باتوں سے روک دے گی، چنانچہ بہت ہی قریب زمانے میں اللہ نے اسے توبہ کی توفیق بھی دی اور اس کا حال بھی بہتر فرما دیا۔ لہذا انسان کو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ آخری بات منقول ہے، ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا، اس شخص نے دن بھر میں ایک نماز بھی نہ پڑھی، دن بھر میں ایک نماز۔ ایسا ساتھی شیطان اس طرح کا دوست بناتا ہی نہیں، یہ وہ بیان کرنے لگا۔ اس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی، شیطان اس نے بھاگنے لگا تو شخص نے حیران ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو آج تک ملعون ہوں، آج تک لعنتوں کا توق میرے گلے میں ہے، آج تک اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہوں، اور تو نے تو آج 5 نمازیں ترک کر دی ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر قہر نازل ہو اور میں بھی نہ پھنس جاؤں، میں بھی، یعنی شیطان مردود بھی بے نمازی سے پناہ مانگ رہا ہے، شیطان مردود بھی بے نمازی پر آنے والے عذاب سے ڈرتا ہے کہ میں نے تو ایک سجدہ چھوڑا جو آدم کو کہا گیا کہ آدم کو کر، اور تو رب کی بارگاہ میں کئی سجدے رب کی بارگاہ میں چھوڑ رہا ہے، تو اندازہ لگا تیرا کیا حال ہوگا۔ اب ہمیں وقار سنبھل جانا چاہیے۔ یہ سب کے سب میں نے سرکار کے فرامین سنائے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ دعا کو ہے، اللہ تعالی ہمیں زندگی ہی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قبر میں تو ہر ایک کہتا ہے کہ یا اللہ ایک روزہ دے دے، قبر میں تو ہر کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ 2 رکعتیں پڑھن دے، قبر میں ہر کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت دے دے۔ اب وقار ابھی اجازت ہے تو کہہ لیجئے، ابھی اجازت ہے تو پڑھ لیجئے، ابھی اجازت ہے تو کر لیجئے، انشاءاللہ یہی نماز اس سان سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت تک کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔